الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وزین ایماننا بالانوار الاحادیث والقرآن ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ ومن تبعہم اجمعین۔ کافی دوستوں کا بہت دیر سے مطالبہ تھا کہ جادو اور اس کے علاج پر کچھ معروضات پیش کی جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جادو کرنے والا آدمی عملی یا اعتقادی کفر کرتا ہے تب وہ جادوگر بنتا ہے، یعنی جب تک وہ کفر نہ کرے تب تک وہ جادوگر نہیں بن سکتا۔ اور پھر جادو بھی اعمال غلیظہ سے ہوا کرتا ہے، اور ایسے اعمال جو لوگ کرتے ہیں، جادو ایسے اعمال کرنے والوں پر سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے جتوئی شہر میں بیٹھ کر جادو کیا، ملتان شہر کے کسی آدمی کے نام پر، تو جادو نے جس راستے پہ سفر کیا اس راستے میں جس شخص کے بھی ایسے اعمال ہوئے جو اعمال جادوگر نے کر کے جادو کیا تھا، سو ان سب اعمال کرنے والوں پر جادو کا اثر ہو جائے گا۔ عام طور پر آدمی کہتا ہے بھی ہمارے اوپر جادو ہے، ہمارا دشمن تو ہے کوئی نہیں۔ جی ہاں، دشمن کوئی نہیں ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اعمال کو بہتر کرنا چاہیے، ورنہ وہ جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ کم نہیں ہوگا یا ختم بھی نہیں ہوگا۔ تو عام طور پر آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے اور تسبیحات بھی کرتا ہے، بزرگوں سے رابطے میں بھی رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو کا اثر کمزور نہیں ہوا۔ اصل میں وجہ یہی ہے کہ جادوگر نے جو غلیظ اعمال کیے تھے، اس آدمی نے باوجود منزل پڑھنے کے وہی اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ اعمال کی پاکیزگی اختیار نہیں کرے گا تب تک اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، چاہے وہ منزل پڑھے چاہے کوئی اور عملیات کرے۔ ایک بات یہ ہے کہ جادوگر ناپاکیزگی کے ساتھ جادو کرتا ہے، سو جو لوگ ناپاک رہتے ہیں ان پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے۔ ضروری امر یہ ہے کہ سب آدمی زیادہ سے زیادہ وقت وضو کے ساتھ رہیں، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، بستر کو پاک رکھیں، جنابت پر غسل جلدی کر لیں، پیشاب بہت احتیاط سے کریں کہ پیشاب کے چھینٹے آدمی کے جسم پر نہ پڑیں، اور اسی طرح بیت الخلاء جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں۔ ایک اور بات قابل غور ہے کہ جادوگر عام طور پر زنا کر کے جادو کرتے ہیں، تو اس جادو سے بچنے کے لیے انسان کو شہوت کی آگ پر بہت زیادہ قابو رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ گانا بجانا، موسیقی اور بد نظری
اور عورتوں اور امردوں کے ساتھ اختلاط، امرد کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی بے ریش ہو، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ڈائجسٹ پڑھنا، ناول پڑھنا اور اس قسم کی فلموں کو دیکھنا، یہ جادو کے استحکام کا سبب ہے۔ ہر وہ چیز جس سے شہوت غلبہ پکڑتی ہو اس سے پرہیز کریں، مناسب غذا کھائیں، ورزش بھی کریں، اور یہ جو آج کل جنسی دواؤں کے اشتہارات ہیں ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر، ان سے بھی دور رہیں۔ جب تک آدمی شہوت پر کنٹرول نہیں رکھے گا تب تک اس پر جادو کا اثر ہوتا رہے گا، چاہے وہ جتنی بڑے سے بڑا زور لگا لیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اور ہر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کریں، اور چلتے پھرتے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہیں، کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس کے اہتمام سے جو جادو کے اثرات ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جادو ہمیشہ اعمال غلیظہ سے ہوتا ہے۔ جادوگر مقدس اوراق اور مقدس ناموں پر گندگی ڈال کر یا نعوذ باللہ پیشاب کر کے، جوتے گرا کر یا کسی اور طریقے سے توہین کر کے جادو کرتے ہیں۔ بس عوام الناس میں بھی جو اسمائے حسنہ اور مقدس اوراق کا احترام نہیں کرے گا، یہ بھی توہین کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا، اور اس پر بھی جادو کا اثر متواتر جاری رہے گا۔ جیسے آج کل اخبارات پڑھے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے نام ہیں، رسول اللہ کے نام ہیں، اصحاب مقدسہ کے نام ہیں، اور اس طرح بہت سے اور بھی ایسے معاملات ہیں جیسے ہم خریداری کرتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ کاریگر کام کرنے کے لیے وہ سلوشن منگوا رہا تھا، اس سلوشن کا نام تھا سمد بونڈ۔ وہ سمد بونڈ اس نے لگائی، اور جو خالی گتا تھا، ڈبہ تھا، اس کو اس نے اٹھا کر زمین پہ پھینک دیا۔ ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھا۔ میں مسکرا پڑا اور میں نے کہا بھائی جان، جب تک آپ اس چیز سے پرہیز نہیں کریں گے تب تک آپ پر جادو کا اثر کمزور نہیں ہوگا۔ کہتا ہے یہ کیا؟ میں نے کہا آپ نے کس چیز پر پاؤں دیا ہے؟ کہتا ہے یہ بونڈ کا ڈبہ تھا۔ میں نے کہا بھائی ڈبہ تو بونڈ کا تھا، لیکن اس پہ نام دیکھیں، نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ مماثلت ہے پروردگار کے نام کے ساتھ۔ اس لیے جب تک آپ ان اسمائے حسنہ کی توہین کرتے رہیں گے تب تک آپ کے اوپر جادو کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور بات ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھو، دین کے کاموں میں خود کو کھپاؤ۔ جو لوگ اکثر طور پر فارغ رہتے ہیں ان کا دماغ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ جادو کے علاج میں یہ نقطہ انتہائی مفید ترین ہے کہ جب تک بندہ خالی دماغ رہے گا، جب تک وہ مصروف نہیں رہے گا، شیطان اس پر اثر کرتا رہے گا اور جادو کو زائل نہیں ہونے دے گا۔ اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ بندے کو تقدیر پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام حل ہو جائے، ہر مشکل ٹل جائے، ہر بیماری کا علاج ہو جائے۔ جی ہاں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ ہر مسئلے کو ہر حال میں حل کرانے کی فکر بعض اوقات انسان کو کفر اور شرک تک مبتلا کر دیتی ہے۔ جس عورت نے
اپنی بیماری کو برضا و رغبت اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر قبول کر لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی تھی۔ صحابہ کرام اس خاتون کو جنتی عورت کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمیں اسباب ضرور کرنا چاہیے، لیکن اسباب کر کے پروردگار کی مرضی پر بھی راضی رہنا چاہیے کہ کام وہی ہوتا ہے جو مسبب الاسباب چاہتا ہے۔ اس طرح ایک اور بات اور انتہائی اہم بات ہے، وہ ہے کہ بندہ حرام سے دور رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو گوشت حرام کی غذا سے بنا وہ آگ کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت میں بربادی ہے جو حرام کھائیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی دربار میں فریاد کرتا ہے، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو جب کہ اس کا رزق بھی حرام کا ہے اور کپڑے بھی حرام کے ہیں۔ اس میں وضاحت طلب ہے۔ حرام سے مراد صرف ناجائز عمل نہیں ہے، یعنی چوری نہیں ہے، صرف رشوت نہیں ہے، اس میں ناپاکیزگی بھی شامل ہے۔ اب میرا پاکیزگی کے عنوان پر ایک الگ موضوع ہے، وہ سماعت فرما سکتے ہیں۔ فی الحال یہ عرض ہے کہ بندہ حرام غذا سے دور رہے اور حرام اعمال سے دور رہے۔ جب تک انسان حرام خوری پر عمل کرتا رہے گا اس پر جادو اثر پکڑتا رہے گا اور علاج میں اتنی بھی مشکل ہوتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ علاج جادو کا جو کیا جائے وہ جادو سے نہ ہو۔ عام طور پر مشہور ہے نا کہ جادو کی کاٹ جادوگروں سے ہو سکتی ہے۔ نہیں جناب، جادو کی کاٹ اللہ کے قرآن سے کریں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنونہ اعمال اور دعاؤں سے کریں۔ جس طرح وہ قرآن پاک میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معاملہ یاد کروایا گیا جب ان پر جادوگروں نے جادو کا اثر کر کے نظر کو بند کیا۔ تھی تو وہ رسیاں، تھیں تو وہ کپڑے کی ٹکڑیاں، لیکن سانپ نظر آنے لگ گئی تھی۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا جادوگروں نے سانپ بنا دیے تھے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ بنانا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، خالق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انہوں نے رسیوں سے سانپ بنائے نہیں تھے، مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی پر اثر کیا تھا کہ وہ رسیاں ان کو سانپ نظرنے لگی تھی۔ اب اگر کوئی یہی دو آیاتیں بھی فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ یہ صرف کم از کم 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ لے، اگر یہ 41 دن تک پاکیزگی کے ساتھ جو شرائط فقیر نے عرض کی ہیں ان شرائط پہ عمل پیرا ہو کر یہ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 41 دن میں بندہ چاہے جتنا بڑا مریض ہو گیا ہو وہ تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، ایک یہودی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متواتر 6 مہینے بیمار رہے اور قوت زائل ہونے لگی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو خواب میں 2 فرشتوں کو دکھایا۔ یاد رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ ان 2 فرشتوں نے آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا ذکر کیا۔ ایک نے جادو اور دوسرے نے جادو کا طریقہ بتایا، جو بالوں اور کنگھوں کے دندانے میں کمان کی زرہ کی مانند کیا گیا تھا، اور 11 گرہ دے کر کھجور کے غلاف میں بند کر کے کنویں میں پتھر کے نیچے دفن کیا گیا تھا۔ اور دوسرے نے اس یہودی کا نام بتایا جس نے محبوب پر جادو کیا تھا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں سے وہ جادو نکلوایا، اس کے اندر موم سی بنی ہوئی حضور کی مورتی نکلی جس کے اندر سوئیاں چبھئی گئی تھیں۔ جوں سوئیاں نکالتے تھے محبوب کو آرام ہوتا جاتا تھا، مگر وہ گر ہی نہ کھل سکیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے سورہ معوذتین پیش کی جن کی 11 آیاتیں تھیں، اور محبوب علیہ السلام نے وہ آیاتیں صحابہ کو سنوائیں۔ صحابہ پڑھ کر اس پر پھونکیں لگاتے تھے، وہ کلام الہی کی برکت سے کھل جاتی تھی۔ اس کے بعد تا دم مرگ پیغمبر علیہ السلام نے ان 2 صورتوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، اور جہاں تک آسانی سے وہ ہاتھ پھیر سکتے تھے پورے جسم پر پھیر دیے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہی عمل 3 بار دہرا لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے بھی جادو جو ہو چکا ہے ختم ہو جائے گا، اور جب تک یہ عمل کرتے رہیں گے آئندہ جادوگر کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس طرح اور بھی معاملات ہیں، وہ آپ بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ اس میں بسم اللہ شریف ہے، سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، یہ 4 کل ہیں، درود شریف ہیں، استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے، اور سورۃ عبس وتولی ہے، اور سورۃ مومنون کی آخری آیاتیں ہیں، سورۃ یاسین ہے، اور سورۃ توبہ کی آیاتیں ہیں۔ اس طرح سورۃ یاسین کی وہ آیات وجعلنا من بین ایدیہم وہ بھی ہے، سورۃ مزمل بھی ہے، سورۃ طٰہٰ بھی ہے۔ یہ جادو کے باب میں شافی علاج ہیں، اور جس کا جی چاہے وہ اسے اپنائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی برکات سے فیضیاب ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔